ایک سفید بوری پڑی ہے، کہتے ہیں کہ وہ کسی کی لاش ہے، اس کے ٹکڑے کیے گئے، اس کو کاٹا گیا، بیٹی کے پورے چہرے کو سگریٹ کے ساتھ جلایا گیا۔ پھپھو کہتی ہے میں نے غسل دیا اپنی بھتیجی کو، میری بھتیجی کے پورے جسم پر کاٹنے کے نشان تھے، پوری رات جو وہ ادھر رہی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ 14 سالہ لڑکی جو وہ گھر سے کولڈ ڈرنک کے لیے نکلتی ہے، شاپ پہ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ خود واپس نہیں آتی بلکہ اس کی بوری بند لاش واپس آتی ہے۔ تو یہ کیس کیا ہے، اس کی ڈیپلی جو سٹوری ہے وہ کہانی کیا ہے؟ راول پنڈی کا یہ واقعہ ہے اور مصباح ہے اس بچی کا نام، 14 سال اس کی عمر ہے، اور یہ تقریباً گھر سے شام کو 7-7:30 بجے نکلتی ہے بوتل لینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بوتل لینے کے لیے نکلی، واپس نہیں آئی۔ 14 سال ایک ایسی عمر ہے جس میں بچی کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بچی کو کوئی ورغلا کے ٹافی کا بہانہ کر کے ایسے لے گیا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بچی گئی، گھر والے پریشان ہوئے، ہماری بیٹی کدھر گئی؟ یہ 22 جنوری جمعرات کے دن کا واقعہ ہے۔ جمعرات کو یہ ہوا، فوری طور پہ جیسی رات گزرتی ہے، زیادہ وقت گزرتا ہے تو پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، بچی کی پھپھو اور والد جاتے ہیں، والد کام سے آتا ہے، پتہ لگتا ہے مصباح بوتل لینے گئی، واپس نہیں آئی، فوری طور پہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، پولیس میں جا کر FIR درج کرواتے ہیں، پولیس مقدمہ درج کرتی ہے اور ان کے ساتھ آتی ہے ڈالے میں، اس کو جو بھی ممکنہ جگہ ہوتی ہیں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مصباح نہیں ملتی، اس وقت وہاں پر تیز بارش تھی، اس کے باوجود بھی پولیس جتنا کر سکی کیا۔ جمعرات کا دن گزر گیا، وہ رات گزر گئی، جمعہ شروع ہوا، جمعے کا بھی دن گزر گیا، لیکن مصباح کا کچھ پتہ نہیں لگا کہ گھر کے ساتھ دکان تھی، اس اتنے سے فاصلے میں زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، کہاں گئی لڑکی نہیں پتہ لگا۔ پولیس بھی کوشش کر رہی ہے، گھر والے بھی پاگلوں کی طرح کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، نہیں ملی۔ جمعے کا دن گزرا، ہفتے کی صبح تقریباً 6-6:30 بجے گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے، آ کر کہا جاتا ہے کہ آپ باہر آئیں، جو یہ جو کوڑے کے نہیں ہوتے ہیں، یہ جو کنٹینر پڑے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر LWMC ہے، وہاں پر RWMC ہے، وہ جو 3 سے 4 پڑے ہوتے ہیں روڈز پر، ہم لوگ یہاں پر بھی دیکھتے ہیں، اس کے پاس ایک سفید بوری پڑی ہے، کہتے ہیں کہ وہ کسی کی لاش ہے، آپ آئیں، آ کر شناخت کریں۔ ایک ہوتی ہے ارسلان بوری بڑی آٹے والی، چاول والی، ایک ہوتی ہے چینی والی سفید رنگ کی، چھوٹی ہوتی ہے وہ۔ بالکل۔ اب پھپھو جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ میری جو یہ بھتیجی ہے اس کی ہائٹ تقریباً 5.4 ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیسے بوری میں چلی گئی؟ جس پر لوگوں نے کہا کہ اس کے ٹکڑے کیے گئے، اس کو کاٹا گیا۔ اب یہ پھپھو کی ساری سٹیٹمنٹ ہے، پھپھو کہتی ہیں کہ خیر پہلے تو یہ گئے شناخت کے لیے، وہاں پر جا کے اس کو چھری سے وہ بوری کو ختم کیا گیا، کاٹا گیا، جب کھولا تو اندر اس کو لپیٹ کر، اس کو سمیٹ کر مصباح کو اس طریقے سے رکھا۔ گھر والوں نے کے لیے تو وہ قیامت تھی، کوڑے کے ڈھیر کے پاس 14 سالہ بیٹی جس کو 2 دن سے ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس حالت میں ملی، وہاں پر تو ایک صفے ماتم بچھ گیا، انہوں نے کہا تو ہماری بچی ہے، بالکل ہم 2 دن سے ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ FIR ہو چکی تھی، فوری طور پہ پولیس آتی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جب پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جاتا ہے، سب سے پہلے وہ دیکھتی ہے اور والد دیکھتا ہے اپنی بیٹی کو، والد کہتا ہے میری بیٹی کے منہ پر تھپڑوں کے نشان اتنے گہرے تھے کہ اس وقت تک اس کے منہ پر وہ تھپڑوں کے نشان تھے، پھر میری بیٹی کے پورے چہرے کو سگریٹ کے ساتھ جلایا گیا۔ پھپھو کہتی ہے میں نے غسل دیا اپنی بھتیجی کو، میری بھتیجی کے پورے جسم پر کاٹنے کے نشان تھے۔ ہم انسانوں میں بستے ہیں، ہمارا معاشرے میں مرد ہے، ہم مردوں کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں کہ مرد ہمیں سیف کریں گے۔ گلا دبایا گیا، اس کے گلے پر نشان پھندے گئے، کوئی اس کے جسم کو چھریوں کے ساتھ کاٹا نہیں گیا، الگ نہیں کیا گیا، اس کو اسی طرح سے سمیٹا گیا، اکٹھا کیا گیا، باندھا گیا اور اس بوری میں پھنسایا گیا۔ 5.4، میری 5.6 ہے شاید، یہ 5 ہے۔ اب میں سوچوں کہ بھائی مجھے ایک 5 کلو والی چینی کی آپ بوری میں، کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے نا، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن کرنے والے نے سب کچھ کیا۔ اب جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پوسٹ مارٹم میں یہ کلیئر ہوا کہ پوری رات جو وہ ادھر رہی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، اور اس زیادتی میں اس کو جلایا بھی گیا، اس کے جسم کو کاٹا بھی گیا، وہ کتنی اذیت اس کو دی گئی، وہ تو جس حال میں وہ ملی ہے وہ تو سامنے ہے۔ گھر میں کوہرام مچا، پھپھو کہتی ہے ہم 2 دن تک ڈھونڈتے رہے اور ہم ساتھ ایک ہی دعا کرتے رہے ہمیں اس حال میں نہ ملے۔ کہتی ہم لوگ سنتے تھے خبریں
خبریں ہم سنتے آئے تھے دن بالکل ایسے ہی ہمارے ہاں سامنے دیکھو ہر چیز خبر ہم بتا رہے ہیں, ہر کسی نے یہ کور کی ہوتی ہے. لوگ کہتی ہے ہم ایک ہی دعا کر رہے تھے بچی ہماری اس حال میں نہ ملے, بس زندہ مل جائے, لیکن ٹکڑوں میں زیادتی کرنے کے بعد یا اس کو اس طرح کی اذیت ناک موت نہ کسی نے دی ہو. ہم ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے کہ بچی مل جائے, اغوا ہوئی ہو مل جائے گی, مگر ایسے ٹکڑوں میں ایسے اذیت میں نہ ملے. ہمیں وہ صرف انصاف کے منتظر ہے. وہ کہتی ہے ہمیں تو انصاف چاہیے. اور ابھی تک ملزمان کا نہیں پتا چلا, کچھ نہیں پتا چلا, کسی پہ میڈیکل شک و شبہات کچھ بھی پوسٹ نہیں, مارٹم ہوا کسی پر بھی نہیں. وہ کمائی کرنے والا اس کا باپ ہے, وہ ایک سادہ بالکل سادہ سے لوگ ہیں. وہ بچی بیچاری گھر سے بوتل لینے کے لیے گئی, وہ اس کے لیے ایک عذاب بن کر اس کے لیے نازل ہوا. وہ 2 دن بعد جس حال میں ملی. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بھی سنتے ہیں نا, سننے والوں کو لگتا ہے ہم لوگ کہانی بتا رہے ہیں, کہانی بتا رہے, سننے والے کو لگتا ہے کہ یہ شاید یہ حقیقتاً نہیں ہے, ریالٹی تعلق نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی حقیقتیں ختم ہو جائیں, اللہ کرے یہ کہانیوں تک ہی رہ جائیں. ہم تو خود کہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ کہانیوں تک رہ جائیں. ہمارے معاشرے میں ایسی حقیقت کسی والدین کو نہ دیکھنی پڑے, کسی بہن بھائی کو نہ دیکھنی پڑے جو اس مصباح کے گھر والوں نے دیکھی. اور وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں, سانو دسو کہ ساڈی تی نال کیتا کی, سانو دسو کہ یقیناً کوئی نشئی, کوئی ایسا شخص جو اس طریقے سے جس کو پتہ ہے کہ یہ گھر سے نکلی ہے, یا اسے پہلے سے چانس پر بیٹھا تھا کہ بچی ہے, محلے داری میں ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کس کی بچی نکلتی ہے, آتی ہے, جاتی ہے. کون اس حد تک ہوس کا مارا تھا, کس کے سر پر ایسے وہ سوار تھی بچی کہ اس نے وہیں پر موقع دیکھ کر اس کو نکالا, اس کو لے کر گیا, کہاں پر کیا, کب کیا, کیسے کیا, جھاڑیوں میں لے کر گیا, کسی گھر میں لے کر گیا, کہاں پر لے کے گیا, مار کے کب پھینکا. یہ سب سوال ہے, یہ سب سوال ہے. ان کے جواب پولیس ڈھونڈے گی, پھر ہمیں پتہ لگے گا.